السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انی وجہت وجہ الذی فطر السماواتی والارض حنیفا وما انا من المشرکین وما انا من المشرکین۔ اے زمین و آسمان کو وجود میں لانے والے، اے زمین و آسمان کو وجود میں لانے والے، میں نے اپنا چہرہ تیرے چہرے میں کر ایک سوئی اختیار کر لی۔ یعنی انی وجہت وجہ الذی آیت کا ترجمہ ہے میں اپنا چہرہ اللہ کے چہرے میں کر ایک سوئی اختیار کر لی، اور کہتا ہے ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ نماز میں ٹھہر کر بول رہا ہے تیرے چہرے کے سامنے، میرا چہرہ پوچھے تو بولتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی پتا۔ رب العالمین، کل عالموں کا رب، جس کے دائرے میں سب کچھ، اسی قدرت کے باہر کچھ بھی نہیں، اس قدرت کے باہر کچھ بھی نہیں، ہر شے اس کے وجود میں جس کی کوئی حد نہیں، سب کچھ جو کچھ بھی ہے اس وجود ہی میں ہے۔ بس طریقت کے پیر خانقاہوں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس وجود میں جس کی کوئی حد نہیں، اپنے وجود میں کہیں عالم اور کہیں کائنات رکھنے کے باوجود خود یہ وجود عالم کثرت کے ماتے، یعنی پھنسا ہوا وجود ہے، ماتے وحدت ہو جاتا ہے۔ اس وحدت الوجود میں موجودات کائنات کی کوئی انتہا نہیں ہے صاحب۔ اس وحدت الوجود میں موجودات کائنات کی کوئی انتہا نہیں، پوری کائنات اس وجود میں بھی بھری ہے، جتنا بھار ہے اتنا اس وجود میں بھی موجود ہے۔ تو اس وحدت الوجود یعنی کوئی انتہا نہیں، اور نہ ہی ان موجودات کی صورتوں کی انتہا نہیں۔ قدرت کے کہیں صورت نظر آتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے موجودات سے جو اسما اور صفات نمایاں ہوتے، ہر ایک نام پیدا ہوتے ہیں، ان کی کوئی انتہا ہے۔ یہ وجود عالم جو اپنی ایک خاص شکل میں موجود ہے، اپنے مقام پر قرار رہنے کے باوجود اپنے ہی وجود میں ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ ایک مقام میں قائم رہنے کے بعد میں بھی اپنے ہی وجود میں بار ہمیشہ یہ آدمی حرکت میں رہتا ہے۔ اولین سے اول، آخرین سے آخر، اسی وجود ہے، اسی کا وجود ہے۔ یہ وجود جس کا کوئی مکان ہے اور نہ کوئی جیت ہے اور نہ کوئی زماں ہے، جو لا مکان لا جیت وہ لا زماں کہلاتا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے اس کا۔ اس لا کے لا میں بسا ہوا ہے، اس لا کے لا میں بسا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر اپنے اپنے پیر و مرشدوں سے کر لیجئے، اس کا خلاصہ اچھا ملتا ہے۔ یہ وجود اپنے ہی وجود کے اندر سمٹ کر دیکھا تو ایک نقطہ بنا وحدت الوجود، جو ایک نور ہی نور ہے۔ اس کے اندر جو نقطہ بنا وہ بھی مکمل نور ہی تو رہا۔ جو کچھ
वजूद जात में मौजूद था वो सब इस नुक्ते में भी पाया गया है। जो अल्लाह के जात में था वो सब कुछ इस वजूद में भी आया हुआ है। जो नुक्ते में बना, जो नुक्ता बना वो भी मुकम्मल नूर ही तो रहा। मैं मौजूद था वो सब इस नुक्ते में भी पाया गया है कि ये नुक्ता आलम में खेलता रहा। ये नुक्ता आलम में खेलता रहा। जो बात कतरे में समुंदर में और समुंदर के कतरे में वाली है, समुंदर कतरे में वाली है, यही बात रही कि नुक्ता ला मकामे मिस्किन बनकर तीरता रहा। इस नुक्ते को अपने पीर व मुर्शिद से दरियाफत कर लीजिए। मिस्किन बनकर, यानी मिस्किन के माने होते यतीम बनकर तीरता रहा। इसके तीरने में ना जीत की परवाह थी और ना ही ऊपर नीचे की कड़कड़ा। बर्स इसी तरह गुजरते रहे। नूरुस समावाती वल अर्ज से ये सिमटा हुआ आलम, यानी नुक्ता अपने आप में जब नज़र किया और तवज्जो फरमा कर देखा तो खुद भी एक नूर ही नूर था। अल्लाह बोल रहा है एक नूर ही नूर था और इसमें अजीब और गरीब खजाने पोशीदे थे। ये सिमटा हुआ वजूद खुद कहने लगा, अना मिन नूरिल्लाहि ताला, मेरा नूर उसी नूरुस समावाती वल अर्ज से है जो कुल आलमों का वजूद है और जो सिर्फ नूर ही नूर है। यही वो मकाम है जिसके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खल्क अव्वल मिन नूर, ये नूर जो अल्लाह के नूर से सबसे पहले वजूद में आया, यही नूर नूरी मोहम्मदी है और खुद भी मुकम्मल है। और ऐसा मुकम्मल वजूद जिसमें कहीं आलम और कहीं कायनात मौजूद हैं, ये नूर अपने अंदर छुपे हुए खजाने को देखता हुआ ये सब अल्लाह ताला अपने कुदरत कामिल से आदमी के वजूद में रखा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।